ناظرین کرام، بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ بن قاسم ٹریڈ سینٹر کے خصوصی تعاون سے آپ بنوریہ میڈیا کی رمضان نشریات فیض رمضان ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور رمضان بڑھتے بڑھتے اپنے آخری مراحل کے اندر داخل ہو گیا ہے۔ تیسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے، اور جب یہ تیسرا عشرہ آتا ہے تو جناب یہ اپنے ساتھ طاق راتوں کا تحفہ لاتا ہے۔ 5 طاق راتیں ہیں جن میں آپ نے اور ہم نے عبادت کرنی ہے اور لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے، اور بے شک وہ ایک لیلۃ القدر، وہ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل قرار دی گئی ہے، تو یقینی طور پر وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور اس کی عبادت کا بڑا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آج ہم اپنے حدیث سیریز کے سیگمنٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ لیلۃ القدر سے متعلق کی بات کریں گے کہ طاق راتوں کی احادیث مبارکہ میں کیا اہمیت ہے، کیا فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے، روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، آپ کا شیخ الحدیث ہے اور آپ کا تعلق جامعہ اشاعت القرآن بلدیہ ٹاؤن سے ہے، جناب حضرت مولانا طاہرین صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسے مزاج ہے؟ الحمدللہ، آپ کی دعائیں ہیں۔ الحمدللہ، رمضان المبارک سے فیض پا رہے ہیں، اچھا گزر رہا ہے الحمدللہ؟ الحمدللہ، بس اللہ کا کرم ہے، جتنے نصیب میں ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ حضرت ابتدا میں جیسے میں تمہید میں تو یہ بات بیان کر چکا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ہم یہ جانیں گے کہ طاق راتوں کی کیا فضیلت ہے احادیث مبارکہ کی روشنی میں، سر بیان فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد اللہ تبارک و تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم محمد خاتم انبیائہ ورسولہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اہتدوا بہدیہ، اما بعد۔ طاق راتوں کے حوالے سے احادیث مبارکہ کے اندر بہت سارے مواد بھی موجود ہیں، اور ان کی فضیلتیں اور ان کی منقبتیں اور ان کی اہمیتیں بہت سارے احادیث کے اندر موجود ہے۔ چند آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتی ہے جی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جی تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ آپ لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کے طاق راتوں میں تلاش کریں، صحیح، اور ان طاق راتوں میں آپ کو وہ رات ملے گی۔ ویسے تو تمام رمضان المبارک کی اہمیت بالکل بالکل یہ کسی مسلمان سے مخفی نہیں ہے، بالکل، کہ پورا رمضان کا مہینہ ہے ایک مسلمان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے اور بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اور پھر رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے تو یہ آخری عشرہ یہ اور زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی کا ارشاد ہے جی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یجتہد فی العشر ما لا یجتہد فی الغیرہ، یعنی آخری عشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے اندر اتنی کوشش فرماتے ہیں، اتنی محنت فرماتے ہیں کہ دوسرے رمضان کے ایام میں اتنی محنت آپ نہیں فرماتے تھے جتنی محنت آپ آخری عشرے کے اندر فرمایا کرتے تھے۔ اور ایک دوسرے حدیث کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا نقشہ یوں کھینچا ہے کہ شد میزرہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کے اندر عبادت کے لیے اپنی کمر کس لیتے تھے۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ۔ وہ احیا لیلہ، اور اس کی راتوں کو یعنی زندہ کیا کرتے تھے۔ زندہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ زندہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس میں عبادت کر کے رات کو جاگ کر کے گزارا کرتے تھے، ورنہ تو رات تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ جاگ کر گزارتے ہیں، بالکل ایسے ہی، کوئی گپ شپ میں گزارتے ہیں، کوئی کس میں گزارتے ہیں، کوئی کس میں، میں، اس کو احیا نہیں کہا جاتا، جی بالکل وہ تو یعنی رات کو مردہ ہی کر رہے ہیں، اس مار ہی رہے ہیں۔ بالکل، تو زندہ کرنے کا جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عبادت فرمایا کرتے تھے، اور صرف آپ نہیں بلکہ فرمایا وہ ایقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے، اور ان کو یہ حکم فرمایا کرتے تھے کہ آپ بھی جا کر اس مبارک عشرے کے اندر، ان مبارک راتوں کے اندر آپ عبادت کریں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ آخری عشرے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی یعنی عبادت کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اور پھر آخری عشرے کے اندر جو طاق راتیں ہیں جی اس کی اہمیت پھر اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، جی
جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت میں نے آپ کے سامنے عرض کی بالکل کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری جو طاق راتیں ہیں اس میں آپ لیلۃ القدر کو تلاش کر لیا کریں۔ ان طاق راتوں کی اہمیت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ مدینہ منورہ کے مضافات میں رہا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں تو وہیں اپنے نمازیں بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، باقی سارے عبادتیں میں وہاں کرتا ہوں، لیکن مجھے کوئی رات ایسی بتائیے کہ جس رات میں وہاں سے آ کر کے آپ کے ساتھ مسجد نبوی میں رات کو عبادت کروں، پوری رات کو جاگ کر جو ہے نا اس کی فضیلت مجھے مل جائے، تو ایسی کون سی رات ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ 23ویں رات کو آ کر کے عبادت کیا کریں۔ تو حضرت عبداللہ ابن انیس اپنے سواری کے ساتھ آ کر کے مسجد نبوی کے ساتھ اپنے سواری باندھ لیتے تھے اور صبح تک مسجد نبوی میں عبادتوں میں مصروف رہا کرتے تھے۔ نماز پڑھنے کے بعد جیسے اشراق وغیرہ ہو جائیں تو اس کے بعد سواری دروازے کے پاس موجود ہوتی تھی اور آپ وہاں سے، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ طاق راتوں کی کتنی اہمیت ہے۔ اور پھر آج کی جو رات ہے 23ویں، اس حوالے سے بھی یہ بڑی اہمیت کی حامل حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ ابن انیس کو نبی علیہ السلام نے یہی رات بتائی کہ آپ اس رات میں جو ہے آ کے عبادت کر لیا کریں، اس میں قوی امکان ہے کہ یہ لیلۃ القدر کی رات ہو۔ پھر ان طاق راتوں کی اہمیت کیوں ہے؟ کیوں طاق راتوں میں یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی ترغیب دی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان مبارک کے اندر جو مبارک رات ہے، جیسے آپ نے فرمایا کہ جو یعنی 1000 مہینوں سے بہتر ہے اس کے اندر عبادت کرنا، جسے لیلۃ القدر کی رات کہا جاتا ہے، اور قرآن عظیم کے اندر پوری ایک سورت اس کی فضیلت سے متعلق اتری ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب کتنا بہتر ہے؟ اب اس کا ذکر قرآن میں موجود نہیں ہے، وہ اللہ کے علم میں ہے کہ اللہ اپنی شان کے مطابق کتنا عطا فرما دیتے ہیں، اللہ کا اختیار۔ ویسے 1000 مہینوں کا حساب علماء نے جو لگایا ہے وہ 83 سال سے زیادہ کا عرصہ بنتا ہے، اللہ اکبر، 83 سال کا۔ پھر اس سے بھی بہتر ہے تو کتنا بہتر ہے وہ اللہ جانتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو لیلۃ القدر کی جو رات ہے اس وجہ سے کہ اس میں زیادہ قوی امکان ہے کہ پورے رمضان کے اندر یہ رات ہو، علماء کا یہ بھی قول ہے۔ پھر آخری عشرے کے اندر اس کا زیادہ احتمال ہے کہ آخری عشرے کے اندر یعنی کوئی نہ کوئی دن ایسا ہے کہ کوئی ایسی رات ہے کہ جو لیلۃ القدر کی ہے۔ پھر جو طاق راتیں ہیں اس میں زیادہ امکان ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ طاق راتوں میں کوئی متعین رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی۔ ٹھیک، 27ویں کے متعلق ایک وہ ہے ہمارے ہاں اصل میں جو اس بات پر آ رہا ہوں کہ یہاں جو ہمارے پاکستان میں پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو 27ویں رات کو باقاعدہ یہ نشر کرتے ہیں کہ بھئی کلیئر کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہے، یہ لیلۃ القدر ہے۔ یہ قرآن کے اور نبی کی اور شریعت کی منشا کے خلاف ہے یہ بات۔ اگرچہ زیادہ تر روایات یہ ہیں کہ 27ویں رات میں زیادہ قوی امکان ہیں، ہو سکتی ہے یہ رات، صحیح ہے، اور لیکن یہ متعین نہیں ہے، اور بلکہ علماء نے تو جس قول کو صحیح قرار دیا ہے وہ اس کو قرار دیا ہے کہ لیلۃ القدر کی جو رات ہے وہ کسی رمضان میں اگر 21ویں ہیں تو کسی رمضان میں 23ویں ہیں، کسی رمضان میں وہ 25ویں ہیں، کسی رمضان میں وہ 29ویں اور 27ویں بھی ہو سکتی ہے، یعنی یہ ایک جگہ ٹھہرتی نہیں ہے، چینج ہو رہی ہے، یہ چینج ہوتی چلی جاتی ہے۔ اچھا، اس میں اسی کی تناظر میں ایک بات واضح کر دیجیے گا، ایک جگہ میں نے یہ بھی سنا تھا کہ یہ بھی ممکن ہے کہ میرے لیے اس رمضان میں شب قدر 23ویں شب ہو، آپ کے لیے 25ویں ہو، یہ بھی ممکن ہے؟ باہر کیف یہ جزیہ تو صراحتاً کہیں نظر سے نہیں گزرا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں امکان ہے، ہو سکتا ہے، صحیح ہے، اس کے امکان کو کوئی رد نہیں کر سکتے، اس لیے کہ کوئی معلوم نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے، کہ یہ کون سی رات ہے، اور اس میں حکمتیں ہیں کہ یہ رات معلوم کیوں نہیں ہے۔ یہ متعین طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ رات بتا بھی گئی تھی، جی، اور اس کی تعیین بتائی گئی تھی۔ پھر وہ جو 2 صحابہ کا آپس میں تھوڑا سا قرض کے معاملے میں ان کی آوازیں بلند ہو گئی، اب اس کی تصفیہ میں لگ گئے، تو فرمایا کہ اس رات کو مجھے بتا دیا گیا لیکن میں بھول گیا ہوں، تعین، اور اس میں تمہارے لیے خیر ہے، اس میں تمہارے لیے خیر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ بھئی اس عدم تعین میں تمہارے لیے خیر ہے۔ بالکل، اس رات کو اللہ نے جو مخفی رکھا ہے اس کی بنیادی وجہ ایک تو یہ ہے
کہ یعنی بہت ساری چیزیں شریعت کے اندر ایسی ہیں کہ متعین طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بتائی نہیں ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر اللہ کے ناموں میں ایک نام ہے اسم اعظم، جی. لیکن متعین طور پر اللہ نے بتایا نہیں ہے یا نبی علیہ السلام نے اس کی تشریح نہیں کی ہے کہ فلاں جو میرا اسم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم ہے یا اللہ کی جو صفت ہے، یہ اسم اعظم ہے. اللہ نے ان سب میں ایک متعین یعنی ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسم اعظم قرار دیا ہے بلا تعیین. ٹھیک ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ سارے اسماء گرامی کا ذکر ہو اور اس کو یاد کیا جائے. اگر متعین طور پر بتا دیا جائے تو انسانی فطرت ہے، پھر وہ اسی کو پر تکیہ کریں گے کہ بھئی یہ ایک نام ہے، اس سے میری ساری چیزیں میری پوری ہو جاتی ہیں، باقی کو چھوڑ دیں گے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی قبولیت توبہ کو مخفی رکھا ہے. یہ بتایا نہیں ہے کہ کون سی توبہ آپ کی قبول ہوگی، تاکہ انسان ہمیشہ توبہ کرتا رہے اور اس پر دوام ہو، اس پر اللہ خوش ہوتے ہیں. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا وہ اطاعت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھپا کے رکھی ہے اور مخفی رکھی ہے. وہ ہمارے لیے، جیسے آپ کی بات ہے کہ آپ کے لیے کوئی اطاعت کی چیز ہو سکتی ہے کہ بھئی آپ یہ عمل کریں گے اللہ آپ سے راضی ہو جائیں گے. اس کی مثال حدیث کے اندر موجود ہے کہ وہ ایک عورت، بخاری شریف کی روایت ہے کہ جو انتہائی فاحشہ اور یعنی بدکار خاتون تھی، لیکن کنویں کے پاس جا کر کے ایک پیاسا کتا ہے اور وہ ان کو پانی پلاتی ہے اور اس کی وجہ سے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے اس نیکی کے اندر مغفرت اور اللہ کی رضا جو ہے تو کون سے عمل کے اندر ہے اللہ نے بتایا نہیں، تاکہ ہر نیک عمل آدمی کرے، کوئی نیک عمل آدمی سے مس نہ ہو. اسی طرح اللہ کا غضب اور اللہ کا قہر کسی نہ کسی معصیت کے اندر یہ چھپا ہوا ہے، یہ معلوم نہیں ہے. صحیح. اب کیوں؟ تاکہ ہر معصیت سے آدمی اپنے آپ کو بچائے. بالکل. ورنہ تو پھر ایسا ہوگا کہ ایک ہی گناہ سے بچے گا. باقی یہ ہے کہ اور اس میں مثالیں موجود ہے. وہی بخاری شریف کی روایت ہے، بنی اسرائیل کی ایک عورت جنہوں نے بلی کو باندھ کے رکھا، نہ ان کو کھلاتی ہے، نہ پلاتی ہے، نہ چھوڑتی ہے. اسی حالت میں وہ مر گئی. اللہ نے اس کی وجہ سے ان کو جہنم میں بھیج دیا. تو معنی یہ ہوا کہ یہ یعنی ان کے لیے اس معصیت کے اندر جو ہے اللہ کا غضب چھپا ہوا تھا. بالکل. اسی طرح بہت ساری چیز، اللہ کے ولی، خاص اللہ کے بندوں میں اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں. بالکل صحیح. لیکن نیک لوگوں میں اللہ نے ان کو چھپا کے رکھا ہے، بتایا نہیں. ورنہ تو پھر لوگ اسی کا احترام کریں گے اور ہما شما کا کوئی پوچھے گا بھی نہیں، کوئی پوچھے گا بھی نہیں، تاکہ سارے نیک لوگوں کی قدر کی جائے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے اندر چھپا کے رکھا ہے، تاکہ رمضان المبارک کی ہر رات کی قدر کی جائے اور اس میں عبادت کی جائے، اس میں جد و جہد کیا جائے. جی. ایک تو اس میں حکمت یہ ہے. دوسری حکمت میں یہ ہے کہ اگر یہ رات متعین طور پر بتا دی جاتی تو آدمی اسی رات کا انتظار کرتا. بالکل صحیح ہے. اور اس کو جا کے گزار دیتا. بس. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ انسان محنت کرے، جد و جہد کرے. جب آپ محنت اور جد و جہد کریں گے تو اس میں ہوگا کیا کہ آپ نے وہ رات پالی یا نہیں پالی، جد و جہد کا ثواب تو مل جائے گا. بالکل صحیح. اور جد و جہد کا ثواب کیا کہ جو آدمی جد و جہد کرتا ہے تو اللہ کسی کے جد و جہد کو رائے گا نہیں جانے دیتے. واہ واہ کیا بات ہے. اسٹرگل رائے گا جانے نہیں دیتے. یہی وجہ ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت یہ ہے کہ بھئی وہ پورے سال کے اندر ایک رات ہے. پورے سال کے اندر. تو اس قول کا مطلب یہ ہے، علماء نے یہ لکھا ہے کہ جو آدمی سال بھر رات میں عبادت کرتا ہے اور رات کو جاگ کے گزارتا ہے تو کیا وہ آدمی جو سال بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتا ہو تو رمضان المبارک کے اندر وہ سو سکتا ہے؟ نہیں. کیسے سوئے گا؟ اور پھر وہ رمضان المبارک کی اس عظیم رات سے محروم ہو سکتا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود کا مطلب ہے سال بھر آپ جاگا کریں تو لیلۃ القدر آپ پا لیں گے، آپ کو مل ہی جائے گی. وہ ایک بزرگ کہتے ہیں نا، کسی نے اسے نشانی پوچھی کہ لیلۃ القدر کی کیا نشانی ہے تو اس نے کہا اے خواجہ چب پرسی ز شب قدر نشانی، ہر شب قدر است اگر تو قدر بیدانی. کیا اے خواجہ، اے آدمی، آپ کیا لیلۃ القدر کی نشانیاں مجھ سے پوچھتے رہو گے؟ صحیح ہے بھئی ہر رات لیلۃ القدر ہے. اگر آپ کو رات میں عبادتوں کی لت لگی ہے، واہ صحیح بات ہے، اگر آپ کو عبادتوں کی قدر ہے رات کی، تو ہر رات آپ کی لیلۃ القدر ہے اور لیلۃ القدر سے کم نہیں. سبحان اللہ. تو جو آدمی، میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک آدمی سدا بہار اپنی والدین کی خدمت کرتا ہے، صحیح ہے، اور ایک آدمی اپنے والدین کے نافرمان ہے.
ٹھیک ہے. اور اب والدین کا آخری وقت ہے اور یہ نافرمان بیٹا آ کر کے اپنے والدین سے معافی مانگتا ہے، مجھے معاف کر دو، اور والدین اس کو معاف کر دیتے ہیں، وہ تو معاف ہو گیا اور ان کا کام ہو گیا. لیکن کیا وہ بیٹا جنہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی والدین کی نافرمانی نہیں کی، اگر وہ اس موقع پر موجود نہ بھی ہوا تو والدین اس کو چھوڑ دیں گے بغیر معافی کی؟ نہیں چھوڑیں گے. یہی مثال ہے کہ ایک آدمی سال بھر اللہ کا نافرمانی کرتا ہے، لیلۃ القدر میں آ گیا، اس کی معافی ہو گئی. تو ایک آدمی ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیسے سلا سکتے ہیں؟ کیسے اللہ تعالیٰ اس کو کیسے سلا سکتے ہیں؟ تو ضرور ان کو یہ رات ملے گی. تو یہ لیلۃ القدر اتنی عظمت والی رات ہے، سبحان اللہ. اور مسلمانوں کو ان راتوں میں یعنی جاگ کر عبادت کرنی چاہیے، اور بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ راتوں کا بھی ان راتوں کا بھی انتظار نہیں کرنا چاہیے. بالکل پورا رمضان ہے جی، پورا رمضان ہے، نہیں تو آخری عشرے میں تو آدمی اسی طرح جس طرح اعتکاف والے بیٹھتے ہیں. اگر آپ اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتے تو کم از کم دن میں اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر رات کا کچھ حصہ مسجد کی میں آپ کے ساتھ. لیکن یہ اس میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ اس میں خاص طور پر جو ہمیں 3 چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے لیلۃ القدر کے حوالے سے. جی فرمائیے. 3 چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. ایک تو ہم مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ یہ رات ہمیں نصیب ہو. دوسرا، اب اس میں ہم یعنی فجر اور اسی طرح عشاء ان 2 نمازوں کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کی ہم کوشش کریں، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ دونوں نمازیں جماعت سے پڑھے پوری رات کا پوری رات آپ عبادت کا ثواب مل جائے گا. اور اس میں دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے. بالکل یہ 3 چیزیں جو ہے اس میں آدمی اہتمام کے ساتھ کرے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے کریم ذات ہیں، بے شک اللہ معاف کرنے والے ہیں. بے شک بے شک. حضرت اسی گفتگو کے تناظر میں ایک چھوٹا سا سوال لیں گے آپ سے، انشاءاللہ پھر ٹرانسمیشن کو اپنی اختتام کی جانب لے کر جائیں گے. فرمائیے گا کہ کوئی خاص اور مخصوص عبادت احادیث کی روشنی میں سامنے آتی ہے راتوں کے دوران؟ صلاۃ التسبیح لوگ پڑھتے ہیں، اجتماعی طور پہ جو ہے وہ نماز پڑھی جاتی ہے، نوافل ادا کیے جاتے ہیں، ذکر و اذکار بھی ہوتا ہے، دعائیں بھی مانگی جاتی ہیں. تو کوئی خاص ہے عبادت کے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی معمول ہو راتوں کے اندر، کوئی مخصوص چیز ہو تو بتائیے گا. مخصوص چیز میری نظر سے تو احادیث کے اندر صرف ایک گزری ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر یہ رات مجھے ملے تو میں اس میں کیا کروں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ یہ دعا کثرت سے پڑھا کرے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، مجھے معاف فرما دیجیے. باقی اس میں کوئی خاص عبادت جو صلاۃ التسبیح کو اجتماعی طور پر پڑھی جاتی ہے یا اس طرح کی اجتماعی عبادات، بلکہ ہمارے علماء تو اس طرح فرماتے ہیں. اس دن میں تقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا ایک کلپ سن رہا تھا اس حوالے سے، انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ رات جو ہے یہ تو خالص اللہ اور بندے کے درمیان لو لگانے کی رات ہے. اس میں اجتماعات، اس میں محفلیں سجانا، اس میں یعنی پروگرام وغیرہ کرنا، اجتماعیت کرنا، بس وہ ایک پروگرام ہے مختصر سا، اگر ختم قرآن کا ہے مختصر سا پروگرام کر کے پھر اللہ کے ساتھ اپنی لو لگائے، نوافل پڑھے، کونے میں اکیلے کھڑے ہو جائیں، نوافل پڑھے، ذکر کرے، تلاوت کرے، دعا مانگے اور اللہ سے جو ہے نا اپنی اور اپنی امت کی جو ہے نا معافی کروا دے. اس میں کوئی خاص عبادت حدیث کے اس میں نہیں آئی. ویسے یہ میں ایک پرسنل ایکسپیرینس بھی شیئر کروں کہ یہ سچی بات ہے کہ رات میں جب آپ مسجد کی کسی ایک کونے میں، گھر میں بھی مزہ آتا ہے لیکن جو مزہ مسجد میں آتا ہے وہ کہیں اور نہیں آتا. ایک کونے میں آپ کھڑے ہو جائیں اور بس آپ پڑھتے رہیں اور محسوس کرتے رہیں اللہ تعالیٰ اللہ سے اپنی لو لگائے. بس جی بالکل، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب کسی درجے پہ بھی ہم نے لو لگا لی نا تو ہمارا بیڑا انشاءاللہ تعالیٰ پار ہو جائے گا. ہمارے ساتھ حضرت مولانا طاہرین صاحب موجود تھے. حضرت بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے اور گفتگو فرمانے کے لیے. جزاک اللہ. ناظرین اکرام، ٹرانسمیشن کا پہلا حصہ یہاں اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نماز تراویح کی ادائیگی کے بعد. نشید سیریز ہوگی انشاءاللہ، حمد و نعت کا مقابلہ بھی ہوگا، وہ بھی آپ ملاحظہ فرمائیں گے. تو آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک اپنا بہت خیال رکھیں، دعائیں کیجئے، بہت سارا ذکر کیجئے، قرآن پاک کو پڑھیے، عبادتیں کیجئے، نوافل ادا کیجئے اور جب دعا کیجئے تو اس میں بنوریہ میڈیا اور ہماری پوری ٹیم کو ضرور یاد رکھیے. تب تک کے لیے کہ جب تک یہ وقفہ ہمارا مکمل ہوگا اور نماز تراویح ادا کی جائے گی. مرزا سبحان بیگ کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد. نگر کی زمیں کر ہے بنجر، کر لیجئے اس کشادہ، چھم چھم برستی ہوئی نعمتوں سے
کر لیجئے من کو سیراب، ہر آن آئے دل سے صدائے، سنیے انہیں اہل ایمان، بھر لیجئے خالی دامان، پا لیجئے فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان۔